السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان ارشد حسین سید محمدی آپ کا استقبال کرتا ہوں دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس دورے میں، اس کورس میں۔ الحمدللہ ہمارا یہ آج کا تیسرا دن ہے اور ہم نے پچھلے 2 دنوں میں بہت سی باتیں سیکھی، سمجھی اور انشاءاللہ ہم لوگ عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ مجھے امید ہے، پوری امید ہے کہ جو دعائیں ہم نے پچھلے 2 دنوں میں پڑھی ہے یا جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، انشاءاللہ ان دعاؤں کو آپ ضرور یاد کر رہے ہوں گے۔ اس میں سے کچھ تو آپ نے یاد کیا ہوگا تھوڑا بہت۔ انشاءاللہ اسی طرح سے ہم لوگ آگے دعائیں یاد کرتے جائیں گے۔ مزید دعائیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والی ہے، مزید اعمال آنے والے ہیں جو انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگے۔ ناظرین، پچھلے درس میں ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی تھی کہ آخر میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کو ادا کرتے۔ اس میں ہم نے سنتوں کی اہمیت کو دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں جو کچھ ہے اور اس میں جو کچھ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنت جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے۔ آپ لیٹ جاتے تھے، پھر جماعت سے قبل، اقامت سے پہلے آپ کو آ کر کے بلایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اقامت کا وقت ہو گیا ہے۔ تو فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص مسجد میں پڑھ رہا ہے تو وہ مسجد ہی میں تھوڑی دیر لیٹ سکتا ہے، اور کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے تو وہ گھر میں تھوڑی دیر لیٹ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ فجر کی نماز، ناظرین یاد رکھیے، فجر کی نماز یہ بہت اہم ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم فجر کی نماز ہر حال میں پڑھیں۔ ہم کوشش کریں، مکمل تیاری کریں کہ ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکیں اور فجر پڑھ سکیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر، ٹھنڈی نمازوں سے مراد محدثین کہتے ہیں ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کے تعلق سے انشاءاللہ آگے بات آئے گی، ابھی ہم بات کر رہے ہیں فجر کی نماز کے تعلق سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر میں اور آپ فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کے ذمے ہو جاتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا، فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، تو تم اللہ کے ذمے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، یعنی فجر کی نماز چھوڑ کر کے تم اپنے اللہ رب العالمین کی پناہ کو نہ چھوڑو۔ تو جو بھی شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے نا کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا، ہمیں ان کو پریشان، ان کو تکلیف نہیں کرنا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اب اللہ کے ذمے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس ذمہ داری کے بارے میں ہم سے پوچھ لے کہ بھئی فلاں بندے نے فجر کی نماز ادا کی تھی، تم نے اس کو پریشان کیا، حالانکہ وہ اللہ کی میری ذمہ داری میں تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو یاد رکھیے، میں اور آپ بھی جب فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم اللہ رب العالمین کے ذمے آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، فجر کی نماز مجھے اور آپ کو ادا کرنی چاہیے، فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑی طویل پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جو ہے لمبی پڑھایا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں دیکھتے ہیں ہم مساجد میں کہ مختصر ہوتی ہے، لیکن ائمہ مساجد کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز تھوڑی سی لمبی ہو، اور گھر میں بھی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تھوڑا سا لمبی صورتیں فجر کی نماز میں پڑھیں، جو ہے بڑی صورتوں کو یاد کریں اور اسی کو پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اب فجر کی نماز جب ہم نے پڑھ لی تو اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیے، فجر کی نماز جب آپ نے پڑھ لی ہے مکمل، الحمدللہ اب آپ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، آپ نے نماز کے بعد کے اذکار وغیرہ پڑھ لیے تو آپ نماز سے فارغ ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگر فجر سے پہلے کی سنت اگر کسی وجہ سے آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ فوراً فجر کے بعد ادا کر لیں۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، اگر آپ مسجد میں پہنچے، آپ کی لیٹ آنکھ کھلی، آپ نے وضو کیا، مسجد پہنچے تک جماعت کھڑی ہو گئی، آپ نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی۔ دیکھیے، جماعت کھڑے ہونے کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں، لہذا آپ جو ہے فرض میں مل جائیں امام کے ساتھ اور فرض نماز پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے فرض کے فوراً بعد آپ سنت پڑھ لیں، یا اگر نہیں تو سورج نکلنے کے بعد آپ سنت ادا کریں فجر کی۔
اب اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ یہ کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کے بعد جو ہے سورج نکلنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار میں رہتے تھے۔ حدیث دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور وہ جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہے، کب تک؟ سورج طلوع ہونے تک۔ یعنی سورج طلوع ہونے تک انسان کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ جو ہے مستحب ہے۔ اب اس بیٹھنے کے دوران وہ کیا کریں؟ تو دیکھیے اس میں کئی چیزیں وہ کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ عام جو نماز کے بعد کے اذکار ہے اس کو پڑھے، اسی طرح پھر فجر کے صبح و شام کے اذکار میں سے جو صبح کے اذکار ہیں نا، ان اذکاروں کو وہ پڑھے۔ آپ کے پاس اگر نہیں ہیں تو آپ کو انشاءاللہ مہیا کرا دی جائے گی، جو صبح کے اذکار ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بھیج دیے جائیں گے آپ کے گروپس میں، تو آپ ضرور ان کو پڑھیے۔ دیکھیے اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے مکمل جو ہے صبح و شام کے اذکار کو بیان کر سکوں، لیکن میں صبح کے اذکار کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے صبح کے اذکار میں، اور بہت سے اذکار ایسے ہیں جس کی بہت بڑی بڑی فضیلت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ جیسے ایک مشہور چیز آیت الکرسی کا پڑھنا، اللہ لا الہ الا الحی القیوم جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کا صبح کے وقت میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی کو پڑھ لے تو وہ شام تک جنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو شخص اسے شام کے وقت پڑھ لے تو وہ صبح تک جنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی اگر آپ نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی ہے تو آپ اللہ رب العالمین کے ذمے ہیں، اب جن وغیرہ جو بھی ہے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے، آپ کو پریشان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے شام میں پڑھ لیا ہے تو صبح تک یہ پریشان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح معوذتین، آخری تینوں صورتوں کا پڑھنا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھا کرتے تھے، تین مرتبہ۔ آپ نے فرمایا، جو ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی اس کو صبح شام پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی جس شخص نے معوذتین، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو تین مرتبہ پڑھ لیا صبح شام تو اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جو ذکر ہے جس کی بہت بڑی فضیلت ہے وہ سید الاستغفار، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن قالها من النہار، جس نے اس کو صبح کے وقت کہا، موقناً بھی، اور ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ جس نے اس سید الاستغفار کو پڑھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمات من یومہ، اور وہ شام ہونے سے پہلے اگر وہ وفات پا جاتا ہے، فہو من اہل الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتیوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک چھوٹا سا سید الاستغفار، کتنی فضیلت ہے، آپ ضرور اس کو یاد کیجئے۔ آپ اس کو ضرور پڑھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ ضرور یاد کیجئے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے صبح کے وقت پڑھ لیا اور وہ اسی دن وفات پا گیا شام ہونے سے قبل، تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے شام کے وقت پڑھ لیا اور وہ صبح ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی اسی دن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ جنتیوں میں سے ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور سید الاستغفار یاد کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ذکر ہے صبح کے اذکار میں، وہ انشاءاللہ آپ کو بھیج دیے جائیں گے، آپ ان کو ضرور پڑھیں۔ میں صرف آپ کو مثال کے طور پر میں نے 3 اذکار پیش کیے ہیں کہ کتنی فضیلت ہے ان اذکاروں کی۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کو یاد کرتے رہیں اور ان کو پڑھیں۔ اسی طرح ان اذکاروں کو پڑھنے کے بعد اگر وقت بچتا ہے، نہیں بھی بچتا ہے، تو ہمیں قرآن کی تلاوت تو کرنا ہی ہے۔ دیکھیے وقت بچتا ہے تو آپ قرآن کی تلاوت اس کے بعد کیجئے، ورنہ آپ جو چاشت کی نماز صلاۃ الضحیٰ، ابھی بات آئے گی اس کی بھی،
تو وہ پڑھ کر کے پھر آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، لیکن قرآن کی تلاوت ضرور بھی ضرور کیجئے۔ ہر مسلمان کو ہر روز قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں قرآن کو پڑھنے کی بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف اگر کسی نے قرآن کا پڑھا فلہ بہ حسنہ، تو اس شخص کے لیے ایک نیکی ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی۔ اب وہ ایک نیکی کی نوعیت دیکھیے، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے، کہتے ہیں والحسنۃ بعشر امثالھا، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی جو شخص قرآن کریم کا، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا آگے لا اقول الف لام میم حرف ولکن حلف حرف لام حرف ومیم حرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم تینوں ملا کر کے ایک حرف ہے، نہیں، آپ نے فرمایا الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ اگر آپ نے صرف اور صرف پہلے پارے کو قرآن کھولا، پہلا پارہ کھولا، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورۃ البقرہ ہے اس کا صرف آپ نے الف لام میم پڑھ لیا تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی۔ اب سوچئے جو بندہ روز جو ہے قرآن کا ایک صفحہ پڑھے یا 2 صفحہ پڑھے یا پاؤ پارہ پڑھے یا آدھا پارہ پڑھے تو اس کو کتنا اجر ملے گا، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ تو آپ کاؤنٹ کر لیجئے کتنی ہزاروں نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے، اس کے کھاتے میں جمع ہو رہی ہے۔ ناظرین یاد رکھیے اللہ رب العالمین لٹا رہا ہے، کون ہے جو مجھ سے آ کر کے لے نیکیاں؟ لینے والوں کی کمی ہے، میرے اور آپ جیسے لوگوں کی کوتاہی ہے کہ ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، غور سے پڑھیں اور اچھے انداز میں پڑھے۔ دیکھیے قرآن ہمارے یہاں پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جلدی جلدی ختم کرو، کوشش یہ کرتے ہیں ہم کہ 1 دن میں 2 دن میں، اور اس میں بھی فخر و مباحات ہوتی ہے کہ بھائی میں نے تو ایک رات میں قرآن ختم کر لیا، میں نے تو بس ایسے ہی سرسری طور پر پڑھ لیا۔ ایسا نہیں، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹہر کر کے پڑھا جائے، قرآن کو اچھی آواز میں پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو جو پڑھنے میں ماہر ہے نا، جو شخص قرآن کو پڑھنے میں ماہر ہے وہ سفارت کا، اللہ اور بندوں کے درمیان میں جو سفارت کا کام کرنے والے فرشتے ہیں نا ان کے ساتھ ہوگا، بزرگ معزز فرشتوں کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو قرآن کو پڑھنے میں ماہر ہوگا، جو قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، کہ جو قرآن کو اچھی آواز میں نہ پڑھے نا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب دیکھیے اچھی آواز میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قاری بنیں گے تبھی اچھی آواز میں پڑھیں گے، نہیں، آپ کی جو نیچرل آواز ہے نا اس کو اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ایسا نہیں کہ بس جو ہمارے یہاں رمضانوں میں وہ مساجد کے ائمہ پڑھاتے ہیں نا، شبینہ جس کو کہتے ہیں، شبینہ، کچھ نہیں سمجھ میں آتا، الذین یعلمون ولا تعلمون یعلمون، بس کچھ نہیں، اس میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کا پڑھنا نہیں ہے، یہ تو قرآن کا مذاق ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اچھے انداز میں پڑھیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کا ماہر، قرآن کو پڑھنے میں مہارت رکھنے والا یہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اب آگے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو قرآن کو تھوڑا سا اٹک کے پڑھتے ہیں، جن کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اب چاہے وہ تکلیف زبان میں لکنت کی وجہ سے ہو یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ، اور ویتتعتع فیہ، اور جو قرآن کو پڑھے لیکن وہ قرآن کو اٹک کر کے پڑھے، وعلیہ شاق، اور اس کے لیے پڑھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، قرآن اس کے اوپر شاق گزر رہا ہے قرآن کا پڑھنا، تو آپ نے فرمایا لہو اجران، ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے، ایسے شخص کے لیے ڈبل اجر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے قرآن کو جو الفاظ نہیں نکل رہے ہیں یا قرآن اٹک کے پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کی 2 وجہ محدثین نے کہی یہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی زبان میں لکنت ہے، زبان پلٹتی نہیں ہے، ورڈز برابر ادا نہیں ہوتے ہیں، ذا کو سا کو ذا پڑھتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، یا پھر جو ہے اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور عمر زیادہ ہونے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان نہیں پلٹتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کی زبان ہی میں لکنت ہے یا وہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے پھر بھی کوشش کر رہا ہے پڑھنے کی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک
قرآن پڑھنے کا اور دوسرا اس مشقت کا جو اس کے پڑھنے میں ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے، کچھ لوگ ہیں، وہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے دادی کہا کرتے تھے یا نانی کہا کرتے تھے یا ہمارے آپا جان کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ بھئی قرآن کو مت پڑھو، غلط سلط پڑھو گے گناہ ملے گا، اگر زبان نہیں پلٹ رہی ہے تو مت پڑھو۔ وہ تو سیدھا کہہ دیتے کہ زبان نہیں پلٹ رہی ہے نا، مت پڑھو قرآن، نہیں تو گناہ ملے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بہت غلط چیز ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی کی زبان نہیں پلٹ رہی ہے پھر بھی وہ کوشش کر رہا ہے تو اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں ڈبل اجر ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے، تمام لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو ناظرین یاد رکھیے، میری ماؤں بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ضرور بھی ضرور قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، روز تھوڑا ہی کیوں نہ ہو آپ ضرور پڑھو۔ انشاءاللہ اگر ایک دن میں ہم لوگ پاؤ پارا اگر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دن میں پاؤ پارا، تو سمجھیے 4 دن میں ہمارا ایک پارا ختم ہوگا۔ ہاں، پاؤ پارا، بس زیادہ نہیں۔ آپ پورے دن میں شیڈیول بنا لیجئے، جس طرح سے ہم لوگ اس کا اسکیڈول بنائے ہیں ہم نے، اور تو آپ بھی قرآن پڑھنے کا اسکیڈول بنا لیجئے ایک، اور روز ڈیلی پاؤ پارا یا آدھا پارا۔ اگر آپ پاؤ پارا پڑھتے ہیں تو 4 دن میں آپ کا ایک پارا ختم ہوگا، اگر آپ آدھا پارا پڑھتے ہیں تو جو ہے 2 دن میں آپ کا ایک پارا ختم ہوگا۔ یا آپ صفحے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے جو 15 لائن کی قرآن آتی ہے نا، تو اس کے ایک صفحے میں تقریباً جو ہے 20 آیتیں، 20 لائن، 15 لائن کی جو قرآن ہوتی ہے 20 صفحات پر اس کا ایک پارا ختم ہوتا ہے۔ 20 صفحات یعنی 10 ورق ہوتے ہیں نا، تو 10 ورق پہ یعنی 20 صفحات پہ ایک پارا ختم ہوتا ہے، وہ قرآن جو 15 لائن کی قرآن ہے۔ تو آپ اس میں صفحے جو ہے کاؤنٹ کر لیجئے، جیسے 20 صفحات ہے تو ایک دن میں 5 صفحات، تو 4 دن میں آپ کا قرآن ایک پارا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک دن میں جو ہے 10 صفحات پڑھ لیتے ہیں تو 20 صفحات 2 دن میں آپ کے مکمل ہو جائیں گے، 2 دن میں ایک پارا۔ ہاں، اور اسی طرح سے آپ جو ہے کیلکولیٹ کر کے پورے جو ہے کم سے کم آپ 4 مہینے میں یا جو ہے 1.5 مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک قرآن آپ کا آرام سے ختم ہو جائے گا، اور بہت ہی اچھے انداز میں۔ تو ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ بس ہم عمل کریں۔ وقت دیکھیے ملتا نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے، نکالنا پڑتا ہے، تو لہذا قرآن کو پڑھنے کی عادت بنائیے۔ ہاں، جس طرح سے انسان کا سانس لینا ضروری ہے، سانس، میں کہتا ہوں سانس سے قرآن کو تشبیہ دینا زیادہ بہتر ہوگا، اس طور پر کہ انسان سانس لیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو اسی طرح سے قرآن کو پڑھے بغیر بھی اس کو نہیں رہنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ جو ہے قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ تو ہم نے سمجھیے فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد ہم نے ذکر و اذکار کیا، اور ہم وہیں بیٹھ کر کے جو ہے ہم نے قرآن کی بھی تلاوت کر لی۔ اب جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ہمیں جو نماز پڑھنی ہے وہ ہے چاشت کی نماز، جس کو ہم لوگ صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد اس نماز کو پڑھنا ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، کہ ایک آدمی جو نماز سے فجر ادا کرتا ہے پھر بیٹھا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج نکل جاتا ہے۔ ثم صلی رکعتین کانت لہ کأجر حجۃ وعمرۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیٹھا رہتا ہے سورج نکلنے کے بعد، اور جیسے ہی سورج نکل جاتا ہے پھر وہ اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، وہ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، پورا 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 پورا، یعنی پورا پورا حج کا اجر، پورا پورا عمرہ کا اجر اللہ رب العالمین ایسے شخص کو دیتا ہے۔ یعنی صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک شخص اپنے محلے کی مسجد میں اگر وہ بیٹھ کر کے جو ہے صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد چاشت کی نماز ادا کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جو لوگ سفر کے لیے، سفر حج کے لیے جاتے ہیں، سفر کی تکلیف، فلاں تکلیف، کتنی تکلیفیں ہیں، ان تمام تکلیفوں کو برداشت کر کے جو حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، ایسے حج اور عمرہ کا اجر اللہ رب العالمین ایک بندے کو دے گا، اس کو دے گا جو چاشت کی نماز ادا کرتا ہے۔ یقیناً آدمی کے اوپر جب حج فرض ہو جائے، ایسا نہیں کہ آپ کہیں بھائی میرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، میں نے چاشت کی نماز پڑھ لی تو میرا حج ہو گیا، نہیں، فرضیت ساقط نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے حج اور عمرہ کی تو وہاں جا کر کے آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو ہے یہاں پر اگر آدمی چاشت کی نماز ادا کر لیتا ہے، صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حج کا ثواب دیتا ہے، حج اور عمرہ کا ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی۔
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی. کن کن چیزوں کی؟ پہلے کہا سیامی ثلاثۃ ایام من کل شہر، یعنی ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کی. اسی طرح ورکعتی الضحیٰ، چاشت کی نماز کی، یعنی صلاۃ الضحیٰ کی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. اور تیسرا اوترا قبل ان انام، اور تیسری یہ کہ میں سونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھ لوں. تو اس میں 3 وصیتوں میں ایک وصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ کیا؟ ورکعتی الضحیٰ، یعنی جو ہے چاشت کی نماز، چاشت کی صلاۃ الضحیٰ کی حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وصیت کی تھی. اب اس کو پڑھنا کب ہے؟ تو دیکھیے اس بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج ایک نیزے کے برابر جو ہے ہونے کے بعد، یعنی سورج جب ایک نیزے کے برابر ہو جائے تو یعنی اگر میں آپ کو عام زبان میں کہوں ہمارے سمجھنے کے لیے، تو سورج کے نکلنے کے تقریباً 15 یا 20 منٹ بعد، سورج نکلنے کے 15 یا 20 منٹ بعد سے لے کر کے جو ہے زوال سے 10 یا 15 منٹ پہلے تک، یعنی سورج جب نکلتا ہے نا تو اس کے بعد بھی آپ کو ایک 10 منٹ 15 منٹ کم از کم انتظار کرنا چاہیے. اس کے بعد چاشت کا وقت ہوتا ہے، آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس وقت سے لے کر کے زوال یعنی سورج کے سر کے برابر آنے سے 10-15 منٹ پہلے تک آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، چاشت کی نماز. اب یہ کتنی رکعت ہے؟ تو اس بارے میں دیکھیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ کم سے کم 2 رکعت، کم سے کم چاشت کی آدمی 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں. لیکن جو جمہور علماء کا کہنا ہے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ آپ 8 رکعت سے زیادہ نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے کہ آپ 8 ہی نوافل عدد سے زیادہ ادا کیا کرتے تھے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یا تو 2 پڑھیں، یا تو 2 سے زیادہ اگر پڑھنا ہے تو کم از کم 8 پڑھیں. اس کے بعد سمجھیے کہ ایک اور چیز جو میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں، جبکہ چاشت کی نماز کی بات ہوئی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ چاشت، اشراق، اوابین، صلاۃ الضحیٰ 4 قسم کی نمازیں لوگ پڑھتے ہیں. کون سی؟ چاشت ایک ہی دن میں جیسے ہم لوگ صلاۃ الضحیٰ میں نے کہا نا کہ ہمیں پڑھنا ہے، تو بعض لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ 4 نمازیں پڑھتے ہیں. ایک چاشت کی، ایک پہلے تو صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں، پھر چاشت پڑھتے ہیں، پھر اشراق پڑھتے ہیں، پھر اوابین پڑھتے ہیں. یہ 4 نمازیں پڑھتے ہیں. جب یہ چار نام ایک ہی نماز کے ہیں، یہ 4 ایک ہی نماز کے نام ہیں. وہ کون سی ہے؟ صلاۃ الضحیٰ. صبح جو چاشت کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اسی کو چاشت بھی کہتے ہیں، اسی کو اشراق کی نماز بھی کہتے ہیں، اسی کو اوابین بھی کہا جاتا ہے. کوئی اوابین ایسا نہیں ہے کہ مغرب کے بعد پڑھنے والی نماز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مغرب کے بعد پڑھنے والی نماز ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک ہی نماز کا یہ چاروں نام ہیں. بعض لوگ جو اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں تو اس کو وہ چاشت کی نماز کہتے ہیں، جو تھوڑا رک کر کے درمیانی وقت میں یا آخری وقت میں پڑھتے ہیں تو وہ اس کو اشراق یا اوابین کہتے ہیں. ہاں، تو یہ ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں، 4 الگ الگ نمازیں نہیں ہیں. یہ مجھے اور آپ کو کنفیوژن دور کرنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور جو ہے 4 طرح کی الگ الگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ چاروں ایک ہی نماز ہے، یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں. تو ناظرین، یہ تھی ہماری چاشت کی نماز. اب ہم نے مکمل کر لی. تو ہم نے فجر کی نماز ادا کی، ہم نے ذکر و اذکار کیا، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، پھر سورج نکلنے کے بعد 10-15 منٹ بعد ہم نے چاشت کی نماز بھی الحمدللہ پڑھ لی. انشاءاللہ اس چاشت کی نماز کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں اجر اور حج اور عمرہ کا اجر دیں گے. اب اس کے بعد آدمی کیا کرتا ہے بتائیے مجھے؟ وہ یہ کہ ناشتہ، صبح کا ناشتہ انسان کرتا ہے. تو آپ جو بھی ہے، آپ کا صبح کا ابھی آفس جانے کا وقت ہے، یا ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کے گھر میں کام کرنے کا وقت ہے، تو فوراً جو ہے آدمی نہا دھو کے تیار ہو جاتا ہے اور پھر ناشتہ کرتا ہے صبح کا. دیکھیے ناشتے میں آپ کو بتاؤں، ایسے تو آدمی کچھ بھی کھا سکتا ہے، جو حلال چیز ہے، جائز چیز ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی. لیکن جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے صبح کے وقت کھانے کے لیے، تو اس میں ایک ہے عجوا کھجور. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت 7 کھجوریں، عجوا کھجوریں کھائی، تو ایسے آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، نہ زہر نہ ہی جادو. ہاں، ایسا آدمی محفوظ رہے گا. تو اگر آپ کے پاس عجوا کھجور میسر ہے تو آپ استعمال کریں ناشتے میں عجوا کھجور کو، آپ وہ کھائیں، 7 عجوا کھجوریں کھا لیں. انشاءاللہ یہ سنت پر عمل کرنے کا اجر بھی ملے گا، اور یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی کہ پورا دن انسان محفوظ رہے گا. ہاں، اور پورا دن جو ہے اللہ رب العالمین جادو اور اسی طرح سے جو ہے زہر وغیرہ کے اثر سے محفوظ رکھے گا.
اسی طرح ایک اور چیز جو کھانی چاہیے وہ شہد ہے، جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں الشفاء فی ثلاثۃ، کہ شفا تین چیزوں میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین چیزوں میں شفا ہے. فی شرطتی محجمین، ایک تو پچھنا لگانے میں، پچھنا لگاتے ہیں نا، کپنگ کرواتے ہیں، تو کپنگ کروانے میں شفا ہے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شربت عسل، شہد پینے میں. اور تیسرا آپ نے فرمایا کیتن بنارین، آگ سے داغنے میں. اور آگے آپ نے فرمایا وَأَنَا أَنْهَا امتی عن الکی، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں ناپسند کرتا ہوں داغنے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ناپسند کرتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس میں جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتائی وہ شربت عسل. تو یہ شہد آدمی ناشتے میں کھاتا ہے عام طور پر، اور اسی میں استعمال بھی کیا جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اس وقت استعمال کریں، ورنہ یہ تو عام ہے، آپ دن میں کبھی بھی کھا سکتے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے یہاں پر لانے کا کہ یہ ایک صبح میں کھانے کی چیز ہے، ایک ذریعہ ہے، اور لوگ کھاتے بھی ہے. بعض لوگ جو ہے صبح کے وقت میں اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور ایک طریقے پر اور ایک چیز پر عمل کرنے کا بھی اجر ملے گا، اور اسی طرح سے ہمیں جو ہے اس کے فائدے بھی حاصل ہوں گے. اور اسی طرح اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ صبح کے وقت دودھ پیتے ہیں، ہے نا. ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے صبح آفس جانے سے پہلے، کام پہ جانے سے پہلے دودھ کا استعمال کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں. تو دیکھیے دودھ کی پینے والوں کے لیے چند باتیں ہیں وہ ذہن میں رکھیں، سنتیں ہیں، تاکہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کا اجر بھی ملے اور ہماری صحت محفوظ رہ سکے. ایک تو سب سے پہلے تو یہ کہ دودھ پینے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. آپ نے فرمایا وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لنا فیہ وزیدنا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزیدنا منہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو شخص دودھ پیے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھے. تو دودھ پینے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. بہت چھوٹی سی دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے. اس دعا کو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ہم دودھ پیے تو یہ دعا ضرور بالضرور پڑھیں. اسی طرح سے دودھ پینے کے بعد ایک سنت ہے وہ کلی کرنا. دودھ پینے کے بعد کلی کرنا جو ہے منہ میں پانی گھما کر کے وہ دودھ کا جو حصہ ہے اس کو صاف کرنا، یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرب لبنا فمضمض، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دودھ پینے کے بعد آپ نے کلی کی منہ میں پانی کو گھما کر کے پھینک دیا اور کہا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے، یعنی دودھ میں تھوڑا سا چکنا پن ہوتا ہے جو منہ میں جمع رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پینے والوں کے لیے ایک اور سنت یہ کہ وہ دودھ پینے کے بعد کلی کریں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح بخاری کی یہ بھی روایت صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5609. تو ناظرین یاد رکھیے دودھ پینے کے تعلق سے میں نے دو سنتیں آپ کو بتائی. ایک تو دودھ پینے کی دعا، اور دوسرا دودھ پینے کے بعد کلی کرنا اور جو ہے منہ کو صاف کرنا. اور دیکھیے عام بات یہی ہے، بعض اطباء کا کہنا یہی ہے کہ آدمی کو ہر چیز کھانے کے بعد کلی کر لینا چاہیے، کیونکہ اس میں جو چیز دانت وغیرہ میں پھنسی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. آدمی کا منہ محفوظ رہتا ہے، اس کے دانت جو ہے گندے ہونے سے یا خراب ہونے سے محفوظ رہتے ہیں. تو یہ ایک اچھا نسخہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر چکنی چیز، جب کبھی آپ کوئی ایسی چکنی چیز کھائے جس میں جو ہے چکناہٹ ہو تو آپ منہ کو اچھی طرح سے صاف کر لیں. اس کے بعد دیکھیے میں اور آپ ابھی ہم نے یہ سارے کام کر لیے، اب ہمارا وقت ہے کام پر جانے کا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیے انسان کا اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی بہت چھوٹی رکھی ہے، تقریباً 60 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کی آخری عمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سال ہیں، اور اس سے اوپر جو لوگ جائیں گے وہ بونس ہیں ان کے لیے. لہذا عمر ہماری بہت کم ہے، بہت چھوٹی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ایسے راستے دیے ہیں نا کہ انسان 24 گھنٹہ عبادت میں رہ سکتا ہے ان راستوں کے ذریعے سے. اب ایک آدمی یا تو وہ تجارت کرتا ہوگا، یا تو وہ تاجر ہوگا، یا تو وہ کسی کی یہاں ملازمت کرتا ہوگا، جاب وغیرہ کرتا ہوگا، یا تو وہ اسٹوڈنٹ ہوگا، کالج اسکول یونیورسٹی کہیں نہ کہیں پڑھ رہا ہوگا، یا تو پھر وہ ہاؤس وائف ہوگی، یا تو ریٹائرڈ جو کام سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ہمارے جو ہے بوڑھے حضرات، وہ لوگ ہوں گے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اتنے جو لوگ ہوتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان وہ کر لینا تو اس کو 24 گھنٹے عبادت کا اجر مل سکتا ہے. یعنی ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، خود ہمارا کام کرنا
کرنا, آپ آفس میں بیٹھ کر کے اگر آپ جو ہے انجینئر ہے, آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں نا, تو اگر آپ کی نیت, آپ کا طریقہ صحیح ہے تو آپ کا کام کرنا بھی عبادت ہے. اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ کا سونا بھی عبادت ہوگا. اگر آپ کھا رہے ہیں کوئی چیز اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, تب آپ کا وہ کھانا بھی عبادت ہوگا. وہ کب؟ جب انسان کی نیت اچھی ہو. جیسے دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح الجامع میں ہے, صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فرآہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جو ہے جلدی میں, تو ایک صحابی نے ان کو گزرتے ہوئے دیکھا, تو اس صحابی نے کہا, فقال یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ, کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اس آدمی کا نکلنا یہ اللہ کی راہ میں ہوتا. جو اتنی تیزی سے یہاں سے اٹھ کے نکلا ہے نا, تو کتنا اچھی بات ہوتی کہ وہ جو نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وہ بات تھوڑی پسند نہیں آئی, تو آپ نے فرمایا, ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر وہ اپنی اولاد کے لیے نکلا ہے نا, اپنی اولاد کے لیے اگر وہ نکلا ہے کہ جائیں کمائیں اپنی اولاد کو کھلائیں, یا اپنی اولاد کے لیے کسی بھی وجہ سے وہ نکلا ہے اپنی اولاد کے لیے, تو آپ نے فرمایا فہو فی سبیل اللہ, تو وہ اللہ کی راہ میں ہے. پھر آگے آپ نے فرمایا, وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبْوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے نکلا ہے, اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں, ہاں, اور یعنی بوڑھاپے کی حالت میں ہیں, ایسی صورت میں وہ ان کی خدمت کے لیے یا ان کے کسی بھی کام کے لیے نکلا ہے, فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تو وہ شخص بھی اللہ کی راہ میں ہیں. وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمَفَاخِرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. لیکن اگر وہ شخص جو نکلا ہے وہ ریاکاری کے لیے یا فخر کے طور پر نکلا ہے, تو ایسی صورت میں وہ شیطان کے راستے پر ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث کتنی پیاری ہے, صحیح الجامع کی یہ حدیث ہے, کتنی پیاری روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں یا کسی بھی اپنے کام کے لیے نکلا ہے لیکن اس کی نیت اچھی ہے, مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ میں چاق و چوبند رہوں, میں چست رہوں, تاکہ اچھے سے اللہ کی عبادت کروں, تو یہ آپ کا کھانا بھی عبادت ہے. آپ رات میں جلدی سو رہے ہیں یہ سوچ کے کہ فجر میں اٹھوں گا, فجر کی نماز پڑھوں گا, یا تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت سے آپ سو رہے ہیں, تو اس وقت آپ کا سونا بھی عبادت ہوگا. آپ صبح میں کام پر جا رہے ہیں, کام کے لیے نکل رہے ہیں آپ, اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں جاؤں گا, کام کروں گا, کما کر لاؤں گا, اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا, جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا, تو میرا اور آپ کا آفس جانا بھی عبادت ہو جائے گا. کتنی پیاری بات ہے, کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے ہر کام میں ہم عبادت کا اجر حاصل کر سکتے ہیں. ہاں, ایک آدمی ہے جو اپنے گھر سے نکل رہا ہے, اپنی ضرورت کے لیے آفس جا رہا ہے, اپنے آفس میں اپنا کام کر رہا ہے, وہ چاہے بلڈنگ بنانے کا کام ہو, وہ چاہے روڈ بنانے کا کام ہو, یا وہ کسی بھی چیز کا حلال کام ہو, اگر بندہ وہ بیٹھ کر کے کر رہا ہے اس نیت سے کہ میں اس سے کماؤں گا, اپنے والدین کا, اپنے بچوں کے حقوق ادا کروں گا, جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوگا حقوق ادا کرنے کی وجہ سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, وہ عبادت ہے, اس کو عبادت کا اجر ملے گا. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی نیتیں درست رکھیں, اپنی نیتیں اچھی رکھیں, اور اس طرح سے خیر کی نیت, ہر کام میں خیر کی نیت رکھیں, تو ہمارا ہر کام یہ عبادت ہوگا. ہاں, ہمارا رات میں سونا بھی عبادت ہوگا. اگر ہم یہ سوچ کر کے سوئے کہ تہجد میں اٹھنا ہے یا فجر میں اٹھنا ہے, تو ایسی صورت میں ہمارا سونا بھی عبادت ہوگا. تو ناظرین, یہ بہت اہم بات تھی, آپ نوٹ کر لیں اور ہمیشہ یاد رکھیں اپنے ذہن میں کہ مجھے کس وقت کس کام میں کس نیت سے کون سا کام کرنا. آپ کا یہ سوچنا, یہ نیت کرنا, یہ ارادہ کرنا آپ کے اس کام کو آپ کے لیے عبادت بنا دے گا. اب چاہے آپ کا کھانا پینا سونا جاگنا جو کام بھی ہو. ناظرین, اس کے بعد دیکھیے, یہ تو ہو گیا ایک بنیادی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, جو زیادہ اہم تھی اور بتانا چاہتا تھا میں, لہذا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آئیے آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد آدمی, دیکھیے اس کے بعد بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے نا, کام نہ ہو تو سو جاتے ہیں. یاد رکھیے صبح کا وقت یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے لیے دعا کی تھی. آپ نے فرمایا, اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا, اے اللہ رب العالمین تو میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے.
تو صبح کے وقت میں جو برکت ہے وہ دوسرے کسی وقت میں نہیں، وہ نہ ظہر کے بعد وہ برکت ہے، نہ عصر کے بعد، نہ مغرب بعد، نہ عشاء بعد، کسی بھی وقت میں وہ برکت نہیں جو صبح کے وقت میں برکت ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی تاجر پیشہ شخص ہے تو وہ صبح ہی جو ہے تجارت کے لیے، اپنی تجارت کے لیے صبح صبح ہی نکل جائے، یا کوئی نوکری کرنے والا ہے اگر اس کی جاب کا وقت صبح کا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو تو صبح ہی جانا ہے، ہاں۔ لیکن اگر کسی کا جاب ہے ہی نہیں بیچارہ، وہ دوپہر کا اس کا جو ہے اس کی شفٹ دوپہر کی ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں اسے بھی چاہیے کہ وہ نہ سوئیں، تھوڑا سا اپنے دیگر کاموں سے فارغ ہو جائے، دوسری چیزیں کر لے تو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح ہماری خواتین ہیں جو گھر میں رہنے والی ہیں، عام طور پر وہ تو سو ہی جاتی ہے، کچھ بھی ہو وہ سو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے خواتین کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ نہ سوئیں، اور وہ جو ہے اپنا جو کام ہے، دن بھر کا جو کام ہے نا، وہ صبح کے وقت میں کر لے، کیونکہ اس وقت میں برکت ہوتی ہے، وہ کام جلدی بھی ہوتا ہے۔ آپ خود یہ جو ہے تجربہ کر کے دیکھیے کہ آپ کوئی کام لے کر کے بیٹھیے ظہر کے بعد سے، آپ اس کو پورا رات میں عشاء تک وہ کام کیجئے، اور پھر اسی کام کو آپ صبح میں صرف 3 گھنٹہ لے کر کے بیٹھیے، میں گارنٹی آپ کو کہتا ہوں، میں لکھ کر کے آپ کو دیتا ہوں کہ وہ کام جو آپ نے اتنے ٹائم میں کیا ہے نا، وہی کام انشاءاللہ آپ کا صبح کے 3 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں برکت کے لیے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ نبی تھے، آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، لہذا ہمارا یقین ہے کہ صبح کے وقت میں برکت ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم صبح ہی کے وقت میں اپنا کام شروع کر دیں۔ تجارت کرنے والے اپنی تجارت میں لگ جائے صبح ہی سے، جو جاب پر جانے والے ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ صبح کا جو ہے ان کو شفٹ مل جائے، یا صبح میں کام مل جائے۔ اسی طرح سے اگر بچے اسٹوڈنٹ ہیں، کالج میں، یونیورسٹیز میں کہیں بھی پڑھنے والے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ صبح کے وقت میں پڑھائی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ یاد ہو، زیادہ وقت مل سکے کام پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح جو عورتیں گھر میں کام کرتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ صبح ہی سے اپنے کام شروع کر دیں، گھر کے کام، چاہے کھانا لیٹ بنانا ہے، اگر آپ کو کپڑے دھونا ہے یا گھر کی صاف صفائی کرنی ہے، تو یہ سارے کام خواتین جو ہے صبح کے وقت میں کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہمارے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں، تو وہ صبح میں جو ہے ذکر و اذکار یا قرآن کی تلاوت، یا اس کے علاوہ جو ہے اپنی صحت کے لیے تھوڑا سا واکنگ وغیرہ کر لیں، تو یہ بھی بالکل اس میں آتا ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، جو ہے اپنی صحت کے لیے جو ہے تھوڑا آپ واکنگ وغیرہ کر لیں، تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہوگا، بہتر ہوگا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے نا کہ صبح کے وقت میں برکت ہے، اسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اسے جو ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے کیسا ہے نا، انسان کا کام کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ مانگ کر کے لوگوں سے کھائے۔ میں نے چونکہ اب ہمارا وقت ہے کام پر جانے کا، لہذا میں نے سوچا کہ تھوڑی سی کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ انسان کو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ میرے پاس پیسہ ہے، 10 لاکھ روپے ہیں، فلاں جگہ انویسٹ کر دوں اور میں بیٹھا رہوں گھر پہ آرام سے چائے نوشت کرتا رہوں، کرسی پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے، اور جو ہے میرے گھر میں پیسہ میرے اکاؤنٹ میں آتا رہے۔ اسی خواہش میں بہت سارے لوگ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ ایک کمپنی جس نے دعویٰ کیا لوگوں کے پیسوں کو محفوظ رکھنے کا، ان کی تجارت کرنے کا، وہ سارا کا پیسہ لے کر کے کروڑوں اربوں روپے مسلمانوں کا لے کر کے وہ جو ہے انہوں نے غائب کر دیا، انہوں نے گھڑپ کر لیا۔ اب وہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہاں، یہ ہماری سستی، ہماری کاہلی، اور ہمارا جو ہے جلد امیر بننے کا، یا جو ہے بغیر کام کے اپنے کا جو ہے پیسہ کمانے کا جو ہماری خواہش ہے جو ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو انبیاء، پرانے انبیاء بھی گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان تمام کا جو مشغلہ تھا وہ یہ کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، یعنی اپنی محنت سے کیا ہوا کام اس کو کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، کہ جو تم اپنی کمائی میں تمہاری کمائی میں سب سے اچھی کمائی وہ ہے جو تم خود کی کمائی کما کر کے کھاتے ہو، یعنی تم اپنے پیسے اپنی محنت سے جو کما کر کے کھاتے ہو نا، وہ تمہاری کمائی ہے۔ ہاں، ان اولادکم من کسبکم، اور اسی طرح تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے اچھی، سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھائے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے بہتر روزی کسی کی نہیں ہو سکتی جو خود اپنی ہاتھ کی کمائی کھاتا ہو،
اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی جو ہے اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، یعنی وہ بھی اپنی محنت سے کما کر کے کھاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ابھارا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کریں، کوشش کریں، ہاں کمائی کریں اور اپنی کمائی کا کھائیں، یہ سب سے اچھی کمائی ہے، نہ کہ آرام سے بیٹھا رہے گھر میں، یا تو بیوی کو بھیج دیا لوگوں کے گھروں پر جھاڑو مارنے، برتن صاف کرنے اور ان کی کمائی کھا رہا ہے، یا جو ہے گھر میں بیٹھا ہے بس، اور کہیں سے بھی ماں باپ بیچارے کوشش کر کے یا جو بھی ہے وہ کوشش کر کے لا کر کے تمہیں کھلا رہا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ آدمی ہٹا کٹا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور جو ہے لوگوں کی کمائی یا ادھر ادھر سے منگ کر کے، یا ادھر اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کر کے بعض لوگ اپنے گھر چلا لیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے بہت بری چیز ہے۔ سب سے اچھا، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے اور جو ہے اپنی محنت کی کھائے۔ تو اب ایک انسان جو اپنی محنت سے کام کرتا ہے، اپنی محنت کی کمائی کرتا ہے، اپنی محنت سے کھاتا ہے، تو اب جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، دیکھیے جب آدمی نے ابھی ہم نے فجر کی نماز ادا کر لی، ذکر و اذکار کر لیا، اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کر لی، صلاۃ الضحیٰ ہم نے پڑھ لیا، اب اس کے بعد ہم نے ناشتہ بھی کر لیا، ہم نے صبح کا ناشتہ بھی کر لیا، اب ہم لوگ جو ہے اپنے کام پر نکل رہے ہیں۔ اب یا تو جو شخص جاب کرنے والا ہے وہ اپنے جاب پر جا رہا ہوگا، یا تجارت کرنے والا اپنی تجارت کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہوگا، یا جو ہے کوئی کسی کی اگر اپنی دکان ہے تو وہ اپنی دکان پر جا رہا ہوگا۔ تو اس طرح سے جو لوگ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے وہ جو ہے گھر سے باہر نکلنے کی جو دعا میں نے آپ کو سکھائی تھی، ابھی میں پڑھ کر کے نہیں سناؤں گا آپ کو، آپ یاد کیجئے، جائیے اور اس دعا کو لیجئے اور یاد کیجئے، بار بار میں پڑھا کر کے صرف آپ کو ایسے ہی گزر نہیں جاؤں گا، آپ ضرور اس دعا کو یاد کیجئے۔ اب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں، باہر نکلنے کی دعا پڑھے گھر سے، اس کے بعد پھر اب وہ اپنے کام پر جائیں۔ اب کام پر جاتے جاتے وہ کچھ راستے کی کچھ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، کچھ آداب اپنے ذہن میں رکھیں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کا حق ہے۔ صحابہ نے، صحیح مسلم کی حدیث، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے نظریں نیچی رکھ کر کے چلے۔ جب انسان راستے میں چلے تو نظریں نیچی ہو، ایسا نہیں کہ آنے جانے والے ہر ایک پر نظر ڈال رہا ہے، نہیں، نظریں نیچی رکھیں۔ دوسرا، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو ایذا نہ دے۔ تیسرا، راستے میں چلنے والوں کو، جو مسلمان ہیں ان کو سلام کریں، ان کو سلام میں پہل کریں، ان کو سلام کریں۔ اور اسی طرح چوتھا، اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں۔ یہ راستے کے کچھ حقوق ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم راستے میں جو ہے ان حقوق کو یاد رکھیں۔ اسی طرح سے راستے کے حقوق میں کچھ اور باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ یہ آپ نے فرمایا اماطۃ الحجر، راستے سے جو ہے پتھر کو ہٹانا۔ صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا راستے سے پتھر کو ہٹانا، یا اسی طرح کانٹے ہو راستے میں، یا اسی طرح ہڈی ہو تو ان کو ہٹانا، یہ صدقہ ہے۔ راستے میں اگر گری پڑے، پتھر ہے، اینٹ ہے، یا کوئی بھی چیز ہے اس طرح سے تکلیف دینے والی، یا کانٹا وغیرہ ہے، تو اس کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا کہ ایسا آدمی جو گم شدہ ہے، آپ کو ایڈریس اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو اس کو صحیح ایڈریس بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ بعض شرارتی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب کوئی ایڈریس پوچھتا ہے، نام معلوم ہونے کے باوجود اس کو پورا محلہ، پورا گاؤں گھما دیتے ہیں۔ بہت غلط بات ہے، یاد رکھیے، آپ اس کو تکلیف دے رہے ہو، آپ اس کو پریشان کر رہے ہو، ایسا نہ کریں۔ اگر کوئی پوچھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے تو آپ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سے راستے سے پتھر، کانٹا یا اسی طرح کی کوئی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی یہ جو ہے صدقہ ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو اس پر ابھی عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک چیز جو بیان فرمائی، وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ یہ کوشش کریں راستے میں چلتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تفصیل سے آگے بات آئے گی، لیکن یہ کہ مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم ذہن میں رکھیں کہ چلتے پھرتے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، کیسا ہے نا، جب ایک آدمی اپنے گھر سے کام کے لیے نکلتا ہے تو یا تو اس کا کام بہت دور ہوگا یا تو بہت نزدیک ہوگا۔ اگر نزدیک ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے نکل جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا سفر لمبا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک بہت اچھا کام کر سکتا ہے، وہ کیا کہ راستے کا استعمال کریں۔ جو سفر ہے نا، اس کا جو ٹریول ہے اس کا استعمال کرے۔ وہ کیسے؟ ہر انسان کے ہاتھ میں ابھی موبائل ہے،
ہر انسان کے ہاتھ میں، میرے آپ کے ہاتھ میں، تمام کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس کے اندر ڈیٹا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے نا۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ انسان پورے مہینے میں بڑی مشکل سے 1 GB ڈیٹا استعمال کرنے کے لیے ملتا تھا، اور انسان بہت سوچ سوچ کر کے جو ہے نیٹ یوز کرتا تھا، بار بار بند کرتا تھا پھر چالو کرتا تھا۔ لیکن اب ایسا ہو چکا ہے کہ انسان کو دن میں 1.5 GB نیٹ بھی کم پڑتا ہے، اور جو ہے وہ اس کو استعمال، مطلب اس سے بھی زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا جب ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ تو اگر آپ کا ٹریول لمبا ہے، اگر آپ کو سفر میں جانا ہے، جیسے آپ اگر کام کر رہے ہیں، آپ کو 1.5-2 گھنٹہ لگتا ہے یا 1 گھنٹہ لگتا ہے آپ کے جاب کی جگہ پر یا آپ کی تجارت کی جگہ پر پہنچنے کے لیے، تو آپ کوئی بھی ایک درس لگا لیں کنٹینیو، آپ اس درس کو سنتے ہوئے پورا راستہ آپ کاٹ سکتے ہیں، یا نہیں تو آپ قرآن کی تلاوت لگا لیں، قرآن کی تلاوت کو سنتے ہوئے آپ اپنا سفر کاٹیں۔ یہ عادت بنائیں، یہ روٹین بنائیں آپ اپنا۔ جب آپ اس کی عادت بنائیں گے نا، تو دیکھیے آپ نے وقت کو صحیح بھی استعمال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نیکیاں بھی کما رہے ہیں۔ جتنی آپ دین کی باتیں سن رہے ہیں نا، تو آپ نیکیاں کما رہے ہیں۔ آپ جتنا جو ہے قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں، اتنا آپ نیکیاں کما رہے ہیں۔ ہمارے ایسا ہوتا ہے نا کہ میں نے دیکھا ہے، چونکہ ہمارا ڈیلی کا ٹریول رہتا ہے لوکل ٹرین میں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کان میں لگا لیتے ہیں ہیڈ فون، ان لوگوں کا جن کا سفر لمبا ہوتا ہے، جو ہے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن جانے کے لیے ان کو کم سے کم اپنے گھر جانے کے لیے 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل لے لیا اور اس میں اب فلم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ فلم ان کے ختم ہونے تک گھر آ جاتا ہے، یعنی 1 فلم، 1.5 فلم یا آدھی فلم وہ اپنے پورے سفر میں ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز کا غلط استعمال کرنا ہو، اب اس میں چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سارے شامل ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح سے اس میں مگن ہوتے ہیں کہ آدمی ادھر سے دھکا دے رہا ہے نہیں احساس، ادھر سے دھکا دے رہا ہے نہیں احساس، کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ ہاں، وہ اپنا لگے ہیں موبائل میں۔ بعض لوگوں کو تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے اس کے چکر میں جو ہے ان کے اسٹیشن بھی چھوٹ گئے، اور وہ بیٹھے ہی رہ گئے ٹرین میں، اور ٹرین آگے نکل گئی۔ تو بہت غلط بات ہے کہ کوئی انسان اتنا مشغول ہو جائے کسی چیز میں کہ اسے اپنا بھی خیال نہ رہے، تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ آپ وقت کا صحیح استعمال کیجئے، وقت کو یوٹیلائز کیجئے، اور جو ہے آپ جب آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس کو جو ہے موبائل میں آپ کوئی بھی ایک سیریز، سیرت النبی کی ہو گئی، عقیدے کی ہو گئی، بے شمار چیزیں جو ہے انٹرنیٹ پر موجود ہے، یوٹیوب پر۔ آپ یا تو دا وے آف سلفیہ میں جتنے دروس ہوئے ہیں ہمارے یہاں، وہ تمام میں سے ابتدا سے آپ ان دروس کو دوبارہ سنیں، وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگے۔ تو اس طرح سے کوئی بھی ایک چیز آپ پکڑ لیں اور اس کو مضبوطی سے، اور جو ہے اسی کو کنٹینیو آپ سنتے جائیں، جانے کے ٹائم پہ بھی آپ سنیں، کام پر آتے وقت بھی آپ سنیں، تو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، کتنا آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو بس دیکھیے، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، بس ہم کو اس کو جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور بالترتیب اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح سے راستے میں چلتے چلتے ایک اور چیز کا آپ دھیان رکھیں کہ یا تو آپ جب کام پر جا رہے ہیں یا آتے وقت یا پورے دن میں کبھی بھی آپ ضرور صدقہ کریں۔ آپ شیڈیول بنا لیجئے، آپ ہر روز یہ سوچئے کہ مجھے ہر روز صدقہ کرنا ہے، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ صدقے کی جب بات آتی ہے تو ہمارے بہت سارے بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ تو ان لوگوں کو کرنا ہے بھائی جن کے پاس لاکھوں روپے پڑے ہیں، یا جن کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ۔ نہیں، صدقہ انسان اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا، آپ 1 روپیہ بھی کر سکتے ہیں، آپ 10 روپیے بھی کر سکتے ہیں، آپ 50 روپیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، تو جتنا بھی آپ صدقہ کرنا چاہیں نا، آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم صدقہ کریں آتے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صبح ایسی نہیں ہے جس دن 2 فرشتے نازل نہ ہوتے ہو، یعنی ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، اور کیا کہتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ رب العالمین، تو خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے، اے اللہ رب العالمین، تو تیری راہ میں خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے، ہاں، اس کا بدلہ دے۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے اے اللہ، ممسک، بخیل کو، یعنی روکنے والے کو، اس کے مال کو تو تلف کر دے، ختم کر دے، برباد کر دے۔ اللہ اکبر! کیا دیکھیے، فرشتے وہ مخلوق ہیں نا جو اللہ رب العالمین کی کبھی نافرمانی نہیں کرتی۔
ہاں اللہ رب العالمین کے کبھی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے فرشتے، یہ اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق ہے، لہذا جب یہ دعا کرے گی تو مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو نہیں سنے گا؟ تو ہر دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں ہر روز صبح اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ رب العالمین تو خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور بخیل کو، ممسک کو، روک کے رکھنے والے کو، اپنے جیب میں پھنسا کے رکھنے والے کو اللہ رب العالمین تو اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے، ختم کر دے۔ تو ناظرین یہ فرشتوں کی دعا ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جیب کو روکنے والے نہیں بلکہ لٹانے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں دیجئے، جتنا زیادہ دیں گے اللہ رب العالمین اتنا بڑھا کر کے دے گا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ دیکھیے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کو دینا چاہیے۔ جیب میں اگر آپ کے 10 روپے ہیں تو آپ اس میں سے 1 روپیہ تو دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کے جیب میں 50 روپے ہے تو اس میں سے آپ 5 روپے تو دے سکتے ہیں۔ آپ دیجئے، جتنا ممکن ہو دیجئے، اور خاص طور سے وہ شخص جو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے اسے تو دینا ہی چاہیے۔ ہر روز آپ اپنا جو ہے ایک معمول بنا لیجئے کہ مجھے ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے، مجھے ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے۔ خود جو ہے ایک اور حدیث جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے نام سے مانگنے والے کو تو بدرج اولا دینا چاہیے۔ ہمارا لاسٹ جو کلاس ہوئی تھی ہماری کتاب التوحید کی، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اللہ کے نام پر مانگے اسے دے دینا چاہیے، اسے دے دینا چاہیے، جیسا بھی ہو، جتنا بھی ہو، اسے آپ ضرور دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بشر الناس، کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے برے انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صحابہ اکرام نے پوچھا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رجل یسأل باللہ ولا یعطی بہ، کہ ایسا شخص جس سے اللہ رب العالمین کے نام سے مانگا جائے اس کے باوجود نہ دے۔ اگر کوئی آپ سے اللہ رب العالمین کے نام سے آ کے مانگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے دے دو، اللہ کے لیے مجھے دے دو، اس کے باوجود اگر انسان نہیں دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا شخص ہے۔ اس کی تفصیل کتاب التوحید والے درس میں گزر چکی ہے کہ اگر وہ ڈیلی مانگنے کی اس کی عادت ہے تو آپ نہیں بھی دیں گے تو چلے گا، یا ایسا شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں کبھی نہیں مانگتا ہوں، اللہ کی قسم میں پہلی بار مانگ رہا ہوں، اللہ کے لیے مجھے دے دو، تو ایسے شخص کو دے دینا چاہیے، واجب ہے ایسے شخص کو دینا۔ تو اس طرح کی اگر آپ کے پاس ہے تو اس طرح کی باتیں جو ہے اس میں تفصیل گزر چکی ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ دا وے آف سلفیہ کی یوٹیوب چینل پر جائیے، وہاں پر کتاب التوحید کا اور عقیدہ واسطیہ کا جو درس ہے اس میں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہ پوری سیریز آپ وہاں پر سن سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا صدقہ مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، اور اس سے جو ہے یقیناً فائدہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے اچھا صدقہ کہ انسان کو خواہش ہو مالدار بننے کی، بخل کا ڈر ہو، یعنی مال کے ختم ہونے کا ڈر ہو اور زیادہ مال کی خواہش ہو، اس کے باوجود بھی انسان خرچ کرے، تو یہ اس کا خرچ کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور یہ روایت بھی جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا صدقہ یہ ہے کہ ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا ہو، امید ہو، اور جو ہے اس کے باوجود انسان خرچ کرے، تو یہ صدقہ ہے اور یہ اچھا صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ڈھیل نہ دو اس معاملے میں، ورنہ یہ ہوگا کہ جب جان حلق سے نکلنے والی ہوگی تو انسان کہے گا یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پورا کا پورا فلاں کا ہو چکا ہے، اب تو تیرا رہا ہی نہیں، جان نکلنے والی، اب جب دنیا سے چلا جائے گا تو کیا لے کر کے جائے گا؟ ہاں صرف ایک کفن ساتھ میں قبر میں لے کے جائے گا، وہ بھی بوسیدہ ہو جائے گا۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ گھر، یہ جائیداد کچھ ساتھ نہیں رہنے والی ہے، ساتھ وہی چیز رہنے والی ہے جو انسان اس دنیا میں اپنے لیے کر کے جائے۔ تو ناظرین جب ہم کام پر جا رہے ہیں تو جاتے جاتے یا تو صدقہ کریں، راستے میں بہت سارے غریب مسکین مل جاتے ہیں ان کو دے دیں، یا آپ اپنا روٹین بنا لیں ڈیلی کا آپ جو ہے ایک وہ بنا لیں، نظام بنا لیں کہ فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، یا فلاں کو اتنا، جو ہے ہفتے میں ایک بار ان کو یا ان کو ڈیلی میں کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا اور صدقہ تھوڑا نہ تھوڑا صدقہ کروں گا، یہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ تھی صدقے کے تعلق سے کچھ باتیں۔ اب اس کے بعد آگے انشاءاللہ کچھ اور باتیں آئیں گی جو ہمارے کام سے متعلق ہوں گی یا کام پر جانے سے متعلق ہوگی۔ تو ناظرین یہ بہت سی باتیں الحمدللہ اب تک ہم نے
نے سن لیا۔ آج کا تیسرا درس ہمارا مکمل ہوا اللہ کے شکر و احسان سے، اور بہت سی سنتیں، بہت سی دعائیں اور بہت سے ایسے اعمال صبح نیند سے اٹھ کے ابھی تک کا ہم نے دیکھ لیا ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میں اور آپ مل کر کے ضرور ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، دا وے آف سلفیہ الحمدللہ یہ بہت محنت کر رہا ہے اس راہ میں، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اس کی بہتر جزا دے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ان کا چینل سبسکرائب کریں، یوٹیوب پر ان کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح سے جو ہے ویڈیوز کو شیئر کریں، آپ کمنٹ کر کے بتائیں، اور اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں میں بھی کہیں کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں۔ یقیناً ایک دینی اور خیر کا کام ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا رہنمائی کرنے والے کو ملے گا، یعنی جو گیا ہے وہ خیر کا کام کیا ہے اس کو بھی جتنا اجر ملے گا نا، تو رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس خیر کے کام میں آگے بڑھیں، اور جو ہے اس میں سیکھنے سکھانے میں جو ہے ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔